کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کا رخ صرف ایک دوپہر میں کیسے بدل سکتا ہے؟ 624 میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک چھوٹی سی جماعت نے ایک ایسی جنگ لڑی جس نے طاقت کا سارا کھیل ہی بدل کر رکھ دیا۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ تو پہلے ذرا اس وقت کی صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ ایک طرف تھے مکہ کے قریش، علاقے کے کرتا دھرتا، امیر اور طاقتور، اور دوسری طرف مدینہ میں پناہ لیے ہوئے مسلمان، ایک چھوٹا سا گروہ جنہیں کوئی بڑا خطرہ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ طاقت کا توازن بالکل صاف تھا، قریش کا پلڑا بھاری تھا۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کسی بڑی جنگ کے منصوبے سے شروع نہیں ہوا۔ نہیں، اس کی شروعات ہوئی ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے منصوبے سے، اور یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، یہ قریش کی معیشت کی، ان کی طاقت کی شہرک تھا۔ دیکھیں، یہ قافلہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی دولت سے لدا ہوا تھا۔ اس پر حملہ کرنا صرف لوٹ مار نہیں تھی، یہ سیدھا سیدھا قریش کی طاقت کے مرکز پر چوٹ کرنے کے برابر تھا۔ اور یہیں سے سارا کھیل بدل گیا۔ قافلے کا لیڈر ابو سفیان بہت ہوشیار تھا۔ اس سے خطرے کی بھنک پڑی تو اس نے فوراً راستہ بدل لیا، لیکن ساتھ ہی اس نے مدد کے لیے ایک قاصد مکہ بھیج دیا۔ بس اسی ایک فیصلے نے ایک چھوٹے سے منصوبے کو ایک مکمل جنگ میں بدل دیا۔ قافلہ تو نکل گیا، لیکن اب مکہ سے ایک پوری فوج میدان کی طرف چل پڑی تھی۔ تو اب سین یہ تھا کہ قافلے والی بات تو پیچھے رہ گئی، اب دو فوجیں بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے آنے والی تھیں، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق تھا وہ زمین آسمان کا تھا۔ مسلمانوں کی طرف کتنے لوگ تھے؟ صرف 313۔ جی ہاں، بس اتنے سے ایک چھوٹا سا لشکر جن کے پاس ساز و سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور ان کے مقابلے میں قریش کا لشکر، پورے 1000 جنگجو، تعداد میں تقریباً 3 گنا زیادہ، اور اپنے پورے غرور اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن بات صرف گنتی کی نہیں تھی، ذرا وسائل کا فرق دیکھیے۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑے صرف 2 اور قریش کے پاس پورے 100۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں لگ رہی تھی، یہ طاقت کا ایک یک طرفہ مظاہرہ لگ رہا تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس دن کو ایک خاص نام دیا، یوم فرقان، یعنی فیصلے کا دن، وہ دن جس نے پرانے اور نئے دور کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ تلواریں چلنے سے بھی پہلے ایک دماغی کھیل کھیلا گیا۔ مسلمانوں نے ایک ایسی چال چلی جو بہت اہم ثابت ہوئی۔ وہ بدر کے میدان میں پہلے پہنچے، اور جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ پانی کے کنووں پر قبضہ کر لیا۔ صحرا میں پانی سے قیمتی اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ ایک زبردست اسٹریٹجک موو تھی۔ اچھا، جب تعداد اور وسائل میں اتنا فرق ہو تو حوصلے کیسے ہوں گے؟ جنگ سے پہلے ایک مشورہ ہوا، اور وہاں مقداد بن عمرو کے یہ الفاظ یہ مسلمانوں کے پختہ عزم کی کہانی سناتے ہیں۔ انہوں نے صاف بتا دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ تو پھر جنگ شروع ہوئی۔ پہلے تو عرب روایت کے مطابق بڑے بڑے بہادر آمنے سامنے آئے، پھر قریش نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام نے جوابی حملے کا حکم دیا تو وہ چھوٹا سا لشکر ایک ہو کر آگے بڑھا، اور نتیجہ وہ بڑا لشکر جس کے دل میں لڑنے کا شاید اتنا جذبہ تھا ہی نہیں، تتر بتر ہو گیا اور بھاگ نکلا۔ لیکن سنیے، اصل کہانی تو جنگ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس ایک جیت نے عرب کی سیاست کا پورا نقشہ کیسے بدلا، آئیے اب وہ دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ دیکھیں، قریش نے صرف ایک جنگ میں ہاری تھی، انہوں نے اپنی پوری لیڈرشپ کھو دی تھی۔ ان کے سب سے بڑے نام ابو جہل سے لے کر امیہ اور عتبہ تک چند ہی گھنٹوں میں مارے گئے۔ اس سے مکہ میں طاقت کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ تو یہ ایک طرح سے پہلے اور بعد کی تصویر ہے۔ بدر سے پہلے قریش بے تاج بادشاہ تھے، بدر کے بعد مسلمان ایک نئی اور مضبوط فوجی قوت بن کر ابھرے، اور اقتدار کا مرکز آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ منتقل ہونے لگا۔ اس ایک جیت کا اثر ایک لہر کی طرح پھیلا۔ پیغمبر اسلام کی پوزیشن بے حد مضبوط ہو گئی۔ آس پاس کے قبیلے جو کل تک خاموش تھے اب مسلمانوں سے ہاتھ ملانے لگے۔ کل کے جلاوطن آج ایک نئی ریاست کا مرکز بن چکے تھے۔ اور اسی لیے اس جنگ کا نام یوم فرقان اس کی تاریخی اہمیت کو بالکل واضح کرتا ہے۔ یہ واقعی سچ اور جھوٹ، پرانے اور نئے دور کے درمیان فرق کرنے والا ایک فیصلہ کن دن تھا۔
تو آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کب ایک جیت صرف ایک لڑائی نہیں ہے جاتی بلکہ ایک انقلاب بن جاتی ہے۔ بدر کی کہانی شاید اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب حکمت عملی، پختہ یقین اور حالات ایک نقطے پر مل جائیں تو ایک ہی دن صدیوں پرانے نظام کو گرا سکتا ہے اور ایک نئی تاریخ لکھ سکتا ہے۔